بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک کو رمضان المبارک کے اندر خاصی اہمیت حاصل ہے۔ آج کے دن بڑے تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ آج ہی کا دن وہ دن تھا کہ جب آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی تعداد 313 تھی۔ اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی غزوہ بدر رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا لشکر لے کر میدان بدر میں پہنچے۔ آج ہی کا دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ مولا کائنات، میری ساری جمع پونجی یہی ہے، میری ساری جمع پونجی یہی ہے۔ ایک طرف 313 کا لشکر تھا اور مد مقابل 1000 کا لشکر تھا۔ ادھر چند تلواریں تھیں، چند سواریاں تھیں۔ ایسے حالات بھی دیکھے، اس چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب دنیا کی سپر پاور طاقت سے یہ صحابہ لڑنے جا رہے تھے تو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے تک بھی نہ تھے، لیکن ان لوگوں نے اسلام کے لیے قربانی دینے سے کسی قسم کا دریغ نہیں کیا۔ آج ہر طرح کی سہولیات ہونے کے باوجود ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں انتہائی ناقص کارکردگی کا سامنا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے میں ہم چوں چراں کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا جب اللہ نے کہا اپنے حبیب کو کہ میرے حبیب اپنے رفقا کو لے کر نکلو، اور صحابہ نے اپنے رفقا کے سامنے نکلنے کی تجویز رکھی، تو صحابہ نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہماری جان اور ہمارا مال سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے ہے ویسے ہے، اے اللہ کے نبی ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو 313 کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ مولا یہ 313 ہے، میں لے کر آ گیا ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا تو مولا دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بلند ہوتی ہے، ادھر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ رب العزت 313 کو شکست سے نہیں بلکہ فتح سے ہمکنار فرماتا ہے۔ کیوں کہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ قلت اور کثرت کا معیار تمہارے ہاں ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں قلت اور کثرت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو قلت والوں کو فتح عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت چاہے تو کثرت والوں کو شکست سے دوچار کر دے۔ ہاں یہ 313 قلت میں تھے اور مد مقابل 1000 کا لشکر کثرت میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قلت والوں کو فتح عطا فرمائی اور کثرت والوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ میری ذات پر یقین رکھو گے تو میں تمہاری وہاں سے مدد کروں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آج 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر بھی ہوا، پھر آج 17 رمضان المبارک کو میری اور آپ کی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال تھا۔ آج 17 رمضان المبارک میری اور آپ کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ کون عائشہ؟
وہ عائشہ جو ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ کہ جن پر تہمت لگی۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ جب اس کے برگزیدہ بندوں پر کوئی تہمت لگتی ہے تو اللہ رب العزت گواہیاں بھی دلواتا ہے۔ ہاں اے عائشہ، آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا مقام ہے؟ آپ اللہ کے حبیب کی لاڈلی تھیں، آپ اللہ کے حبیب کی بطول تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ مریم پہ تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے سے مریم کی پاک دامنی کو بیان کروایا۔ حضرت یوسف پہ تہمت لگی تو اللہ رب العزت نے ایک معصوم بچے سے حضرت یوسف کی پاک دامنی کو بیان کروایا۔ اے عائشہ، تیرے کیا کہنے کہ جب آپ پر تہمت لگی، اللہ چاہتا درختوں کو بلوا سکتا تھا، اللہ چاہتا پتھروں کو قوت گویائی دے سکتا تھا، اللہ چاہتا زمین کی کسی مخلوق کو قوت گویائی دے سکتا تھا کہ میری عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرو۔ اے عائشہ، آپ کی کیا عظمت ہے کہ جب آپ پر تہمت لگی اللہ نے مخلوق کو نہیں بلوایا بلکہ مخلوق کو پیدا کرنے والا خود اللہ عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے آ گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو خود ہی بیان کیا، یہاں تک کہ جب جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی بیان ہوتی رہے گی قیامت کی صبح تک۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی بیوی کہ جو آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نکاح کیے، لیکن یہ حضرت عائشہ صدیقہ واحد عورت تھی جو کنوارے پن میں آئیں۔ اے عائشہ، آپ کی عظمت کے کیا کہنے؟ آپ جس بستر پر ہوتی تھیں اور نبی اس بستر پر ہوتے تھے تو اللہ جبرائیل کو وحی دے کر اسی بستر پر بھیج دیتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر جو آخری لعاب گیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چبائی ہوئی مسواک تھی، وہ لعاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر گیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، چہرے پہ نظریں کس کی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آنکھیں بند ہو رہی تھی، سامنے چہرہ عائشہ کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک میں آپ کا سر تھا کہ اسی حال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ماں اور بیٹی دونوں بیٹھی تھیں، عذرائے مزاح گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ، تم جانتی ہو نا کل قیامت کا دن ہوگا؟ عذرائے مزاح گفتگو ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے سامنے مذاقاً بات ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے، امی جان میں آپ سے اعلیٰ ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں آپ سے اعلیٰ ہوں۔ فاطمہ کہتی ہے میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صدیق کے بیٹی ہیں، نبی صدیق سے اعلیٰ ہے اس لیے میں اعلیٰ ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے فاطمہ، اعلیٰ اور ادنا کا پتہ کل قیامت کے دن چلے گا۔ اے فاطمہ آپ جانتی ہو نا کل قیامت کے دن نیک بیویاں اپنے نیک شوہروں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائیں گی، نیک بیویاں اپنے نیک شوہروں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جائیں گی۔ اے فاطمہ جانتی تو بھی ہے جنت میں تو بھی جائے گی، جانتی تو بھی ہے جنت میں بھی جاؤں گی، لیکن منظر کیا ہوگا؟ اے فاطمہ ہاتھ تیرا ہوگا انگلی علی کی ہوگی، ہاتھ تیرا ہوگا انگلی علی کی ہوگی، اور جب میں جنت میں جا رہی ہوں گی ہاتھ میرا ہوگا انگلی مصطفیٰ کی ہوگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جملہ سنا، رونے لگ گئیں،
تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے فاطمہ میں نے تو یہ بات عذرائے مذاق کی ہے، وگرنہ تو اپنے والد یعنی نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اپنے والد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ آج کے دن محمد بن قاسم راجہ داہر نے جو ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھا رکھا تھا، بربریت کی تمام داستانیں رقم کر رہا تھا کہ اس کا قلع قمع کرنے کے لیے عرب کی دھرتی سے ایک محمد بن قاسم اٹھا تھا اور آیا اور اس نے ملتان کے سنگم پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ ہم تک یہ جو اسلام پہنچا ہے نا، یہ محمد بن قاسم کے طفیل پہنچا ہے۔ اس بر صغیر کے اندر جو اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے محمد بن قاسم آئے تھے، اور محمد بن قاسم نے بر صغیر کے اندر جو پہلا قدم رکھا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ یہ ان اسلامی واقعات کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ کیوں کہ اسلامی واقعات کو جب انسان سنتا ہے اس کے ایمان کو جلا ملتی ہے، اس کے ایمان کو قوت نصیب ہوتی ہے، اس کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرما کہ جس ایمان کے پانے کے بعد ہمیں ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔